ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے قنیز رضا ہیں، معلوم یہ کرتی ہیں کہ رشتہ طے قرار پایا تھا کسی کے ساتھ، مگر یہ کہ اب نکاح کی کوئی امید نہیں، لیکن اس دوران دونوں کے مابین اگر سامان کچھ یعنی تحائف وغیرہ تحفے وغیرہ گفٹڈ ایک دوسرے نے لیے دیے ہوں گے تو کیا ان کو واپس کرنے ہوں گے؟ ان کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ تو حالت عشق میں اگر کسی نے لڑکے نے یا لڑکی کو یا لڑکی نے لڑکے کو جو چیز ایک دوسرے میں یہ تبادلہ ہوتا ہے نا تحفوں وغیرہ کا، تو یہ رشوت کے حکم میں آتا ہے، اور رشوت حرام ہوتی ہے کہ بہت مجبوری کی صورت میں دینے والے کو تو جائز کی صورت نکلتی ہے، مگر لینے والے کو کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہوتا، اور رشوت حرام ہے اور یہ مال خبیث ہے، لہٰذا اس کو واپس کرنا اس کے مالک کو فرض ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز کسی کے پاس آئی کہ شریعت نے اس پہ رشوت کا حکم دیا، تو اب یہ حرام مال اپنے پاس رکھنا اس کو نہیں چاہیے، بلکہ یہ اس کو لوٹائے جو اس کا اصل مالک ہے، اور بالفرض ایسا ہے کہ اس کے مالک کا معلوم نہیں چلتا یا اس کا مالک انتقال کر گیا، تو پھر ان کے وارثوں کو یہ سامان دے جو رشوت کا سامان ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ جہاں نہ مالک کا معلوم چلتا، نہ اس کے گھر کا، نہ اس کے ورثاء کا، یا کوئی حیات ہی نہیں ہے، تو پھر وہ مال جو ہے وہ فقیر کو صدقہ کر سکتا ہے، کہ مال حرام اپنے صرف میں لانا بھی یہ حرام ہے، یعنی اپنے استعمال میں لانا بھی یہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر یہ شخص یعنی آپ یہ چاہیں کہ اس سے بنا دیے اس کو توبہ کر لیں، تو اس کی توبہ اس معنی میں جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایک حقوق اللہ ہوتا ہے اور ایک حقوق العباد ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے یا کوئی ایسے معاملات کرے کہ جس کو شریعت نے منع کیا، چاہے ناجائز ہو یا فرض کو ترک کرنا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص اپنے معاملات کو پورا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے سچے دل سے، یا گناہ کرتا اور گناہ سے توبہ کی معافی مانگے، تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ وہ بندے کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے، اس کو معاف کر دی جائے گا۔ مگر ایسی صورتحال کہ جس میں حقوق العباد کو ترک کیا جائے، مطلب یہ کہ بندے کا حق چھینا جائے، لیا جائے، یا کسی کا حق اس پہ تھا اور وہ دیا نہ جائے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف توبہ سے کام جو ہے نہیں چلے گا، بلکہ جس کا حق دیا ہے اس کو وہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح یہ توبہ کی شرائط میں بھی ہے کہ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ جب بندہ اپنے گناہ سے سچے دل سے بیزاری کا اظہار بھی کرے اور ساتھ میں آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کرے، تو اس میں بیزاری اس صورت میں ہوگی اور توبہ قبول اس صورت میں ہوگی جب یہ مال جو اس کے پاس قرض ہے اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ حرام مال جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں مالک سامنے والا جو ہے اپنی ملکیت میں اس کو نہیں رکھ سکتا، یہ مالک قرار نہیں پاتا، جیسے کہ یہ رشوت کا مال یا کسی سے چھینا گیا یا چوری کا مال، تو ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس کا اصل مالک ہوتا ہی نہیں، جب یہ اس کا مالک نہیں، اس کی ملک میں نہیں، تو اس کے پاس یہ سامان وہ ایک صورت قرض میں ہوگا، یعنی قرض کی اس پہ کیفیت رہے گی کہ یہ اب یہ حالت قرض میں ہے، تو اس کو یہ قرضہ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور اگر یہ قرض دار مرا اسی طرح مرا تو حالت شہید میں بھی اگر یہ مرا تو جنت میں امید یہ ہے کہ نہیں جائے گا جب تک اپنے گناہ کو نہ بھگت لے۔ تو اسی طریقے سے اس پہ بھی بہت سخت احادیث مبارکہ ہیں جہنم کے عذاب کی، کہ اگر کوئی شخص قرضہ دینے پہ قادر ہے اور وہ قرض اس کا نہیں اتارتا اور اسی حال میں اگر شہید بھی مرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تو یہ جو مال حرام ہے جو اس دوران دیا گیا تھا تو اس کو واپس کر دینا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس کی توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ جب یہ یعنی بغیر اس کے دیے تو اس کا چارہ ہی نہیں، اور اس کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب یہ جس سے مال لیا ہے اس کو دے، تب جا کے یہ توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے کہ توبہ قبول ہوگی۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص گٹر کے گندے پانی میں کھڑا ہو کر اور خود پہ صاف پانی ڈالتا رہے یہاں تک کہ وہ یہ امید رکھے کہ شاید میں اس سے پاک ہو جاؤں، اس سے میری طہارت جو ہے وہ مکمل ہو جائے، تو یہ اس کی ایک بے وقوفی ہے کہ اگر گٹر میں کھڑا رہ کر غسل کرتا رہے گا تو یہ کتنا بھی پانی اپنے پہ بہا لے یہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اس سے باہر آ کر ہی صاف پانی سے غسل نہ کرے۔ اسی طرح مال حرام اپنے پاس رکھ کر اور یہ جانتا ہے کہ جس کا ہے
تو اس کو فرض تھا کہ اس کو دے واپس، لیکن دیتا نہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو یہ بندے کے حق کو مارنے والا شخص ہے، تو اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک یہ جائے۔ اب یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید رکھے، تو پھر اللہ اور رسول کا فرمان بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید اسی صورت میں ہوگی جب بندہ گناہ کرے اور گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرے، لیکن جب تک یہ مال حرام اس کے پاس ہے، قرض اس کے پاس ہے، تو اس نے گناہ چھوڑا نہیں ہے۔ اور توبہ کی شرط میں یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کا بھی ارادہ ہو، تو یہ پریکٹیکلی جب ہوگا جب اس کے سامان کو یہ واپس کر دے، اور اگر یہ سوچے کہ واپس نہ کرے یا فنا ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو اس کے مثل اس کی قیمت اس کو جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس یہ جو ہے مال رشوت کا مال ہے، اور یہ مال ناجائز و حرام ہے۔ اور پھر ایک صورت وہی کہ اگر مالک نہیں ملتا تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ یہ اس کو خیرات کرے، اور خیرات کے بعد ہی اس کی توبہ قبول ہوگی، پھر اس کے بعد امید رکھے کہ اس کی توبہ قبول ہے، لیکن مال کو جو ہے وہ فقیروں کو وہ دینا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ صرف زبانی توبہ سے یہ مال حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتا، یعنی مال حرام ہے اور صرف بندہ حرام مال لے کر توبہ کرتا رہے تو یہ مال جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا۔ اور یہ رشوت کا مال اور چھینا ہوا یا چوری ہوا مال، یہ دونوں بالکل ایک ہی حکم میں، تو اس کا اندازہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر حالت عشق میں کسی نے تحفہ دیا، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو واپس میں نہ کروں، اپنے لیے استعمال میں کر لوں، تو یہ اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کسی سے پیسے چھین کے اپنے پاس رکھ کے اور آپ توبہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری گناہ کو معاف کر دے، میں نے جو چوری کی اس کو معاف کر دے، یا چھینا پیسہ معاف کر دے، تو اس کی معافی کی صورت جب ہوگی آپ کو بھی معلوم کہ جب یہ پیسہ اس کو دے دیا جائے۔ تو اسی طرح جب یہ چور جو ہے مال چرانے کے بعد خود مالک نہیں بنتا، اصل مالک دوسرے ہی رہے گا اور اس کو دینا ہوگا کیونکہ یہ مال خبیث ہے اس کے پاس، تو اسی طریقے سے یہ جو رشوت کا مال ہے، یعنی حالت عشق میں جو تحفے دیے جاتے ہیں، یہ رشوت ہے اور یہ حرام ہے، یہ جو مال ہے یہ بھی اس کو واپس کرنے ہوں گے، انداز لگا کے کہ کیا کیا سامان آیا تھا، کیا کیا گیا، کیونکہ رشوت والے کا حکم یہ ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ رشوت دینے والے کو، یعنی یہ جو تحفے وغیرہ حالت عشق میں دیے گئے ہیں، اس کو اختیار ہے کہ یہ اپنا سامان جو ہے وہ واپس لے لے، لہٰذا اگر صورتحال آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سامان کو جو ہے نا مطالبہ کروا سکتی ہیں کہ میرا یہ سامان فلاں شخص کے پاس ہے، میں چاہتی ہوں یہ واپس لے، کیونکہ رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے، اور اس پہ تو فرض ہے لینے والے پہ کہ وہ آپ کو دے، کیونکہ ما حصل بی سبب خبیث فالسبیل ردو، کہ جو مال خبیث طریقے سے حاصل کیا جائے، ناجائز غیر شرعی طریقے سے حاصل کیا جائے، اس کو واپس کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ شریعت کا یہ قاعدہ بھی ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار